السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 12 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کی نحوی انداز میں جو اصول آ سکتے ہیں آسان فہم میں ان کو سمجھتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے۔ قد کی دو قسمیں ہیں، قد تقلیلیہ ہوتا ہے، قد تحقیقیہ ہوتا ہے۔ قد تحقیقیہ جو ہے وہ ماضی پر آتا ہے اور قد تقلیلیہ مضارع پر آتا ہے۔ مضارع پر آنے والا قد عام طور پہ تقلیلیہ ہوگا، یعنی اس میں قلت کا معنی ہوگا، اور کبھی اس کے اندر تحقیق کا معنی بھی آتا ہے۔ اچھا جی، ہماری موجودہ مثال میں قد جو ہے یہ قد تقلیلیہ ہے، مضارع پر آیا ہوا ہے، اسی لیے اس میں قلت کا معنی ہے۔ ما موصولہ ہے۔ اچھا، یکون فعل ناقص ہے۔ میں نے بتایا کہ افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں جو عام طور پہ کتب نحو میں لکھے گئے ہیں۔ کانا، سارا، اصبح، امسا، حاضل، باتا، ماداما وغیرہ، یہ جو ہیں ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو، مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ مبتدا کو جو کہ اب ان کا اسم بن چکا ہے یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ہماری موجودہ مثال میں ما بعدہا کا لفظ یکون فعل ناقص کا اسم ہے، اسی لیے ما کا اعراب ہم نے رفع بتایا تھا۔ داخلاً جو ہے یہ اپنے متعلقات سے مل کر خبر ہے یکون فعل ناقص کی، اسی لیے ہم نے اس کا اعراب نصب بتایا تھا، کیونکہ فعل ناقص کی خبر کا اعراب نصب ہوا کرتا ہے۔ بات ختم۔ آگے ہے ما۔ ما کے حوالے سے ضابطہ یاد رکھیں، ما کئی قسم کا ہے۔ ما استفہامیہ ہوتا ہے، ما نافیہ ہوتا ہے، ما جو ہے موصولہ ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے ما موصولہ ہے، اور موصول جہاں کہیں آ جائے اس کے لیے ایک صلے کا اور اس صلے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسی موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ لہذا ہم نے اس موجودہ مثال میں دیکھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس میں پائی گئی ہیں یا نہیں۔ ما کے بعد ہم نے پورا جملہ اس ما کو دینا ہے۔ بعدہا کا لفظ کس کے متعلق کریں گے؟ تو لازمی طور پر ہم نے اس بعدہا کے لفظ کو ایسے لفظ کے متعلق کرنا ہوگا جو ما کے لیے ایک مکمل جملہ اور مکمل کلام بن سکے، کیونکہ ما چاہتا ہے کہ میرے بعد ایک مکمل کلام ہو، اور وہ کلام بھی جملہ خبریہ ہو جس میں خبر کا معنی ہو، انشاء نہ ہو۔ انشاء کس چیز کو کہتے ہیں وہ میں آگے اغسلوا کی بحث میں بیان کرتا ہوں۔ فی الحال یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ما موصول جہاں کہیں آ جائے اس نے آگے اپنا صلہ جو ہے جملہ خبریہ لینا ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ خواہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، الغرض ہو وہ جملہ خبریہ۔ تو ہم نے واقعہ محذوف نکال کر بعدہا کے لفظ کو اسی واقعہ کے متعلق یعنی اسی کا ظرف بنا کر پھر بعد میں آخر میں جملہ بنا کر ما کا صلہ بنایا تھا۔ الغرض ما کو اس کا جملہ تو مل گیا، پھر اس میں عائد ضمیر ہم نے تلاش کرنی ہے کہ وہ کون سی ہے۔ واقعہ کے اندر جو ضمیر تھی وہ ضمیر عائد ہے جو اسی ما کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ما کو وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ بات ختم۔ آگے ہے لفظ بعدہا کا۔
اس میں اضافت کا معنی ہے، میں نے بتایا تھا کہ اضافت کے حوالے سے آپ یہ قانون یاد رکھیں، مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا، مضاف جو ہے ناکرہ ہوگا، مضاف الیہ معرفہ ہوگا، مضاف کا اعراب پیش عامل کے مطابق ہوگا، جبکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہوگا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ہیں، آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اچھا جی، لفظ بعد یہ اور اسی طرح اس کے متعلق اس کے اور اخوات جیسے تحت ہو گیا، قبل ہو گیا، قدام ہو گیا، خلف ہو گیا وغیرہ، یہ جو ہیں ان کو اسماء جہات ستہ کہتے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہے اور دل میں مقصود ہے تو یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں، جیسے من قبل، اے من قبل ھذا الزمان۔ تو مضاف الیہ جب محذوف ہو اور دل میں مقصود ہو تو اس وقت یہ چھوں اسم جن کو اسماء جہات ستہ کہتے ہیں، چھوں اسم مبنی بر ضم ہوتے ہیں، جبکہ اگر یہ مضاف الیہ ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو تو اس وقت یہ معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہاں جو ہے اس کا مفعول فی والا اعراب نصب زبر سے آئی ہے۔ بات ختم۔ آگے قبل آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی بحث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ہاں ضمیر کا اعراب جر بتایا تھا، اس لیے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور جری حالت جو ہے وہ محلن آئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم مبنی جو بھی ہو اس کی اعرابی حالت محلن بتائی جائے گی۔ اچھا جی، فی ما قبلہا میں فی حرف جار ہے، آپ کو بتایا کہ حروف جارہ 17 ہیں، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو وہ جر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کانا، اچھا ہم نے قد یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا اس مکمل عبارت کو جملہ بنا کر دال بر جزا مقدم کہا تھا۔ تو دال بر جزا مقدم کا معنی کیا ہے؟ دال کا معنی دلالت کرنے والا، بر فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پر، جزا کا معنی جزا، مقدم کا معنی پہلے لائی ہوئی۔ تو اسے مراد یہ ہے کہ شرط بعد میں کھڑی ہے، شرط مؤخر ہے، جبکہ مقدم اس جزا کو لایا گیا ہے جو شرط کے بعد آنے والی جزا پر دلالت کر رہی ہے، کہ آگے جو شرط کھڑی ہے اس کے بعد آگے جزا محذوف ہے، تو اسی محذوف جزا پر دلالت کرنے والی شرط سے مقدم لایا ہوا یہ جملہ، اس کو دال بر جزا مقدم کہا جاتا ہے۔ اصل شرط کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جزا آئے، اور جزا کا مقام جو ہے وہ شرط کے بعد ہے، یعنی شرط پہلے ہوگی اور جزا بعد میں ہوگی۔ تو یہاں چونکہ جزا والا جملہ، جزا والی عبارت شرط سے پہلے آئی ہے، ہم اس کو براہ راست جزا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جزا تو بعد میں ہوتی ہے، لہذا ہم نے کہہ دیا کہ ان شرط کے بعد آنے والی جو جزا تھی وہ جزا تو معذوف ہے، لیکن اس پر دلالت کرنے والا جملہ شرط سے پہلے آ چکا ہے، جس کو دال بر جزا مقدم کا نام دیا گیا۔ بات ختم۔ ان کانا ما بعدہا میں ان کلمہ شرط ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، ان مخفف من المثقلہ بھی ہوتا ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، تو ان کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے یہ کون سا ہے؟ یہ ان شرطیہ ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، وہی بات ذہن میں رکھیں، فعل ناقص جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتا ہے۔ تو ما بعدہا چونکہ کانا کا اسم ہے اسی لیے اس کا اعراب رفع ہے۔ من جنس ما قبلہا چونکہ خبر ہے اسی لیے اس کا جو متعلق ہے ہم نے معذوف نکالا، ثابتا یا کائنا،
اس کا اعراب بھی ہم نے اسی وجہ سے نصب دیا ہے کہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کا اعراب نصب ہوا کرتا ہے۔ بات ختم۔ نحو قولہ تعالی، اس میں نحو کا لفظ اس کا اعراب رفع اس لیے تھا کہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے اس لیے بتایا کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون، زبیون، نحون وغیرہ۔ قول کا لفظ جہاں کہیں آئے تو اپنے متعلق سے مل کر، وہ جو ہے متعلق اور فاعل وغیرہ سے مل کر یہ قول بنے گا، اور اس کا جو مفعول ہوگا اس کی الگ سے ترکیب کر کے اس کو مقولہ کہہ دیا جائے گا۔ بات ختم۔ ہماری موجودہ مثال میں جو مقولہ ہے وہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ مقولہ ہے، قول مقولہ مل کر پھر پیچھے کے لیے جو کچھ بنانا ہوگا بنائیں گے۔ اچھا جی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں فا جو ہے یہ فا جزائیہ ہے، تو فا جزائیہ اس فا کو کہتے ہیں جو شرط کے بعد آنے والی جزا سے پہلے آئے، شرط کے بعد آنے والی جزا پر جو فا آئے اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں۔ یہاں جو شرط تھی وہ قرآن مجید میں ہے، یہاں ذکر نہیں کی گئی، وہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو وہ تم نماز کی طرف تو فلاں فلاں عمل کر کے وضو کا اہتمام کر لو۔ اچھا جی، اغسلوا یہ فعل ہے، فعل امر، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جملہ جو فعل امر ہو وہ انشاء میں شامل ہے۔ انشاء کے لیے یہ آپ کو قانون یاد رکھنا ہوگا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جملہ کی جیسے ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور خبریہ، اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، اور وہ ہیں جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ سے مراد وہ جملہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، یعنی اگر کوئی جملہ خبریہ کہنے والا ہمیں سنائے جملہ خبریہ، تو ہم اس کے کہنے والے کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہوں اور سچا بھی کہہ سکتے ہوں۔ جبکہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں طلب کا معنی ہو اور اس کے کہنے والے کو ہم جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کی انشاء کی کئی قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، ندا، عقود، عرض، قسم، تعجب، دعا وغیرہ۔ تو ان کو ہم انشاء میں شامل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ٹوٹل یہ 11 ہیں، یہ انشاء میں شامل ہیں۔ امر کہیں آ جائے گا، نہی آ جائے، استفہام آ جائے، تمنی آ جائے، ترجی آ جائے، ان میں سے کوئی بھی کہیں آ جائے تو اس کو ہم جملہ بنا کر خبریہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ انشائیہ، جملہ خبریہ ہو تو جملہ خبریہ انشائیہ۔ بات ختم۔ ہماری موجودہ مثال میں اغسلوا چونکہ فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے ذات کے اعتبار سے، اور مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، لہذا ہم کہیں گے اغسلوا فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ بات ختم۔ آگے اتموا کا لفظ آ رہا ہے دوسری مثال میں، اس میں بھی آپ یہی بات سمجھیں، اتموا فعل امر ہے تو یہ بھی اسی انشاء میں داخل ہے۔ وجوہکم کا لفظ ترکیب میں مفعول بھی بن رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر کوئی کام واقع ہو، تو غسل والا کام، دھونے والا کام اسی وجوہ پہ واقع ہونے والا ہے، اسی لیے اس کو ہم نے مفعول کہہ دیا۔ یاد رکھیں مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے۔ مفعول سے مراد وہ ذات، وہ چیز جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو، جیسے وجہن ہے، اس پر دھونے والا کام واقع ہوا ہے۔ جبکہ اسم موصول وہ لفظ ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہے۔ وجہن جو ہے اس پر غسل والا کام واقع ہوا تو اس وجہن کو ہم مغسول کہیں گے۔ مغسول جو ہے یہ لفظ اسم
مفعول ہے، جبکہ وجہن کا لفظ یہ مفعول ہے۔ بات ختم۔ ایدیکم کا عطف جو ہے اسی وجوہ پر ہے، اور وجوہ کا جو اعراب ہے وہ نصب فتح سے اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ میں نے بتایا تھا جمع مکسر وہ اسم ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، واحد کی بنا قائم نہ رہے، تو اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں، اور اس کی رفعی حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے، اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ بات ختم۔ ایدی کا لفظ یہ اچھا جی، اس کی اجرا کرتے ہوئے آپ نے کیا بتایا تھا؟ ایدی کا لفظ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس کا عطف ہے وجوہ پر، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے والا حرف مکسور ہو، جیسے قاضی کی مثال میں نے پہلے دی تھی۔ قاضی، اس میں آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے والا جو حرف ہے ضاد، اس پہ کسرہ ہے۔ یہی مثال ہماری اس موجودہ مثال میں فٹ آ رہی ہے، ایدی میں، کہ آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے والا حرف جو دال ہے وہ مکسور ہے، اسی لیے اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کا حکم یہ ہے کہ اسم منقوص کی رفعی حالت اور جری حالت تقدیراً آتی ہے، جیسے جاء القاضی، مررت بالقاضی، جبکہ اس کی نسبی حالت فتح لفظی سے آتی ہے، جیسے رأیت القاضیہ۔ اسی طرح ہماری موجودہ مثال میں ایدی کی نسبی حالت ہے تو اس کی نسبی حالت فتح سے آئی ہے، ایدیکم۔ بات ختم۔ المرافق، اس کا اعراب جر اس لیے ہے کیونکہ یہ علاق جار کا مجرور ہے، جر زیر سے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ اچھا جی، یہ جمع مکسر اس لیے ہے کیونکہ اس کی واحد مرفق ہے، اور مرفق سے مرافق جب جمع بنی ہے تو اس کی شکل بالکل الگ بن گئی ہے، واحد کی بنا قائم نہیں رہی۔ بات ختم۔ لا یکون، یہ فعل ناقص ہے، میں نے بتایا تھا کہ فعل ناقص جملہ اسمیہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتا ہے۔ ما بعدہا اس کا اسم ہے اسی لیے مرفوع ہے، داخلا فی ما قبلہا اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ اچھا جی، ما کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، تو جر اس کی جو حالت ہے، جری حالت ہے، وہ اس محلی ہے کیونکہ یہ اسم مبنی ہے، اسم موصول ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، تو اسم موصول یا جو بھی مبنی ہو اس کی نسبی، جری، رفعی حالت ساری حالتیں محلاً آتی ہیں۔ اچھا جی، باقی اس میں جو صیغے ہیں وہ صیغے میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ نحو قولہ تعالی، اس کی بھی ہو گئی ہے، ثم اتموا الصیام۔ اتموا کے اندر میں نے اشارہ پہلے بھی دیا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور امر کا صیغہ ہے، چونکہ اسی لیے اس میں انشاء کا معنی ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا یہ بھی۔ باقی کوئی اشکال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔